اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام اور پیارے بچوں، آج کے مختصر اور قیمتی وقت میں ایک اہم عنوان لے کر میں آپ کے روبرو کھڑا ہوں، جس کو اسلام کا اصل بنیادی حصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس عنوان کا تعلق عقیدے سے ہے، جو کہ انسان کے لیے بے حد ضروری ہے. ایک مسلمان عقیدے کے بغیر ویسا ہی ہے جیسے پانی کے بغیر مچھلی رہتی ہے. لہذا عقیدہ انسانی زندگی میں بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے انسان کی کامیابی و ناکامی کی کوشش انسان کرتا ہے.
اور اسی کے ذریعے انسان کے حق میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ وہ فائدہ مند زندگی گزارا ہے یا نقصان والی زندگی گزار کے آیا ہے۔ لہذا عقیدے کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ لہذا عقیدے کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیم ہے، جس کو ہم کلمہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں، یہ دو باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم میں سے عام طور پر اکثر لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں، اپنی زبان سے کلمے کی ادائیگی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کا معنی و مطلب، اس کا مفہوم، اس کے ارکان، اس کے فوائد، اس کے شروط ہمیں معلوم نہیں رہتے ہیں۔ اور انسان کو اس کلمے کے ادا کرنے پر کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے جب تک کہ اس کلمے سے متعلق وہ علم حاصل نہ کر لے، اس کلمے سے متعلق وہ جانکاری حاصل نہ کر لے، اور اس کلمے کے متعلق جو کچھ جانکاری حاصل کر لیتا ہے اس پر عمل نہ کر لے، تب تک اسے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا کی دنیا میں یا غیر مسلم بھائیوں کی زبان پر بطور اعتراض لوگ کلمے کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ بھی یعنی غیر مسلم بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، تو کیا اس طرح سوشل میڈیا پر یا دوسری جگہوں پر غیر مسلمین کا کلمہ پڑھنا ان کو مسلمان بنا دے گا؟ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اس کے جو شروط ہیں، اس کے جو احکام و مسائل ہیں، اس کے بغیر انسان مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر ایک مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے اوپر اسے بنیادی معلومات نہیں ہیں، تو پھر سوشل میڈیا کی دنیا میں واویلا مچانے والے غیر مسلموں میں اور اس کے کلمہ پڑھنا میں کوئی فرق نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ بھی بغیر معنی و مطلب کے پڑھ رہے ہیں اور یہ بھی بغیر معنی و مطلب کے پڑھ رہا ہے۔ لہذا میرے مسلمان بھائیوں، آج کے مختصر وقت میں نے صرف لا الہ الا اللہ پر آپ کے سامنے لب کشائی کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ موقع دے تو اگلی جمعہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم گفتگو کریں گے۔ صرف لا الہ الا اللہ کو سمجھنا یہ بہت ہی اہم ہے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا یہ بھی بہت اہم ہے، تب جا کر ہم کلمے کو سمجھیں گے۔ آپ کے ذہنوں میں ایک بات آ رہی ہوگی کہ صرف لا الہ الا اللہ پر پورا جمعہ بیان کریں گے، کیا یہ باتیں کتنی ہوں گی؟ آپ یقین مانیے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہمارے اسلاف امت نے بڑی بڑی کتابیں لکھے ہیں۔ یہاں تو صرف جمعہ کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اسلاف امت نے کئی جلدوں میں، کئی والیومز میں، کئی پارٹس میں کتابیں لکھی ہیں صرف کلمے کے معنی و مفہوم سے متعلق۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا سمجھنا کتنا اہم ہے۔ لہذا آج ہم صرف لا الہ الا اللہ پر گفتگو کریں گے، اور اس سے متعلق صرف 4 باتیں آپ کے سامنے مجھے رکھنا ہے۔ پہلی بات، لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب اور اس کا مفہوم، اور دوسری بات اس کے ارکان، اور تیسری بات یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ کا پڑھنا انسان کو کب فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی اس کا فائدہ کیا ہے، اور چوتھی بات ہے اس کے شروط کیا ہیں۔ یہ 4 باتیں صرف آج آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پہلی بات، اس کا معنی و مطلب اگر دیکھا جائے تو عام طور پر لا الہ الا اللہ، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے انسان اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف اس بات کا وہ انکار بھی کر رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبودوں کی عبادت ہو رہی ہے یہ سارے کے سارے باطل ہیں، طاغوت میں سے ہیں، ان کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ 2 باتیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آپ یہ معنی یاد رکھیں، لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی حق پر رہنے والا اگر کوئی عبادت کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین۔ اللہ کے علاوہ
اور بھی معبودان ہیں جن کی عبادت دنیا کے لوگ کرتے ہیں، لیکن کیا وہ حق پر ہیں؟ وہ حق پر نہیں ہیں۔ اس کلمے کے، اس جملے کے اور بھی بعض معنی بیان کیے جاتے ہیں جو کہ درست نہیں ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا معنی و مطلب کیا ہے؟ لا حاکم الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ حاکم کوئی اور نہیں ہے۔ یہاں حاکم کا معنی نہیں کیا جائے گا، اور حاکم کا معنی اگر کیا جاتا ہے تو یہ غلط معنی ہے۔ یہاں معبود برحق کا معنی ہونا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں لا خالق الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے۔ تو کلمے کا معنی و مطلب یہاں خالق سے اگر ترجمہ کریں گے تب بھی اس کا حق نہیں ادا ہوگا، تو خالق کا ترجمہ کرنا بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں معبود برحق کی بات ہو رہی ہے تو وہی ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو لا حاکم الا اللہ، لا خالق الا اللہ، ایک اور معنی کیا جاتا ہے لا معبود الا اللہ۔ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب کلمہ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ ایسا ہی یاد دلایا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، لیکن حق والی ذات کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی۔ ہم بچوں کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور عام طور پر ہم بڑے بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں۔ معبود کا معنی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جا رہی ہو۔ کیا دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت نہیں ہو رہی ہے؟ ہو رہی ہے۔ کوئی درخت کی عبادت کر رہا ہے، کوئی پتھر کی عبادت کر رہا ہے، کوئی مورتیوں کی عبادت کر رہا ہے، کوئی طرح طرح کے نام رکھ کر کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں کلمے کا صحیح معنی، صحیح ترجمہ اس کا یہی ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ برحق یعنی یہ لفظ آپ کہیں گے تب جا کر اس کا معنی پورا ہوگا۔ حق پر رہنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ورنہ اس کے علاوہ اور بھی کئی معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے جو کہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ انسان کو گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے کافی ہے کہ وہ انسان اللہ کی عبادت کرتے ہوئے غیر اللہ کی محبت بھی اپنے دل میں رکھے، یہی کافی ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو بہرکیف اس کا معنی و مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں لا خالق الا اللہ، لا حاکم الا اللہ، لا معبود الا اللہ، یہ سارے معنی باطل ہیں، یہ سارے معنی غلط ہیں، لہذا صحیح معنی برحق سے کیا جانا چاہیے۔ اب آئیے دوسری بات ہماری کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں۔ یہ جملہ ہم جو کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو اس کے ارکان کیا ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں کہ ارکان کس کو کہتے ہیں۔ رکن کی جمع ارکان ہے، رکن یہ سنگولر ہے اور ارکان پلورل ہے۔ یعنی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہاتھ اٹھا کر تکبیر تحریمہ کے بعد سینے پر ہاتھ باندھ کر جو کھڑنے کا پوزیشن ہے یہ نماز کا ایک رکن ہے، اور رکوع کر رہے ہیں تو رکوع نماز کا ایک رکن ہے، سجدے کر رہے ہیں، دونوں سجدے نماز کے ارکان میں سے ہیں۔ اب یہاں بات یہ سمجھانا ہے، کوئی آدمی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئے کہ 2 سجدوں کی جگہ میں ایک ہی سجدہ کر لوں تو کافی ہو جائے گا، اور 2 سجدوں کی تسبیحات میں ایک ہی سجدے میں پڑھ لوں تو کافی ہو جائے گا، کیونکہ مجھے سفر پہ جانا ہے، کہیں کہ مجھے فلاں جگہ کام کے لیے جانا ہے۔ اس طرح آدمی اگر سوچ کر ایک رکعت میں 2 سجدوں کی جگہ صرف ایک سجدہ کرتا ہے تو اس کی پوری نماز باطل ہے، اس کی پوری نماز قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بدل دیا، اس نے شریعت اسلامیہ کی باتوں کو چھوڑ دیا اور اپنی منمانی وہاں داخل کر دی۔ تو کسی چیز میں، کسی عمل میں، کسی عبادت میں رکن کا مقام، اس کی ویلیو یہ رہتی ہے کہ اگر وہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ عبادت قبول ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لا الہ الا اللہ کے ارکان ہیں، اگر ان ارکان کو چھوڑ دیا جائے، ان میں سے ایک رکن بھی اگر چھوٹ جائے تو پھر کیا ہے، لا الہ الا اللہ تمہارا قبول ہی نہیں ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
لا الہ الا اللہ پڑھنا اس وقت قابل قبول ہے جب آپ ان ارکان پر عمل کریں گے. تو اس کے لا الہ الا اللہ کے 2 ارکان ہیں. کتنے ہیں؟ صرف 2 ارکان ہیں. ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. اثبات کہتے ہیں اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا، اور نفی کہتے ہیں انکار کرنا، یعنی ریجیکٹ کر دینا. تو یہ 2 اس کے ارکان ہیں. اس میں کہاں اثبات ہے کہاں نفی ہے آپ غور کر کے دیکھیں. انسان پڑھ رہا ہے لا الہ، لا الہ یہ جو ہے نفی ہے. نفی مطلب وہ ریجیکٹ کر رہا ہے. کس کو ریجیکٹ کر رہا ہے؟ سارے معبودان باطلہ کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ جو دوسرے معبود ہیں، غیر اللہ ہیں، وہ سب کا انکار کر رہا ہے. تو سب کا انکار کرنا یہ لا الہ الا اللہ کا ایک رکن ہے. اور دوسرا کہاں ہے؟ الا اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا مطلب اللہ کو ایکسپٹ کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں سب کو ریجیکٹ کر رہا ہے. تو اللہ کو ایکسپٹ کرنا یہ رکن ہے، اور دوسرے معبودوں کو ریجیکٹ کر دینا یہ دوسرا رکن ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 چیزیں انسان کے اندر ہونا چاہیے. اب ہمارے زمانے میں ہمارے درمیان بہت سارے نوجوان بھائی ایسے ہیں جو اس عقیدے کو لے کر جی رہے ہیں اللہ بھی اور غیر جو عبادت کر رہے ہیں وہ بھی، سب بھی ایک ہی ہیں، بس نام الگ الگ ہیں. نام الگ الگ ہیں، اور ان ناموں کو یہاں ذکر کرنا گویا کہ میں ممبر رسول کی توہین سمجھتا ہوں. لہذا ان معبودان باطلہ کے ناموں کا تذکرہ ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہے. تو آدمی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ ہم جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی ایک ہی ہے، اور ہندو جس کو مان رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، اور کرسچن جس کو مان رہے ہیں وہ بھی ایک ہے، اس طرح ہر ادیان کے ماننے والوں کا رب ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہیں. اگر آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ کے ارکان پر عمل ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی اللہ کو تو ایکسپٹ کر رہا ہے لیکن دوسرے معبودوں کا جو ریجیکٹ کرنا ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہے. اور دیکھیے کتنے معبود آج غیر اللہ بنے بیٹھے ہیں. اللہ کے علاوہ کتنے معبود ہیں، کتنے معبود ہیں. لوگوں کی عقلوں پر پردے پڑ گئے ہیں. اتنے معبود، کوئی بندروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی گائے کی پوجا کر رہا ہے، کوئی حجر کی، کوئی فجر کی، اور کوئی درخت کی، کوئی پتھر کی. کس طرح کی عبادتیں! یہاں تک کہ جانوروں تک ان لوگوں نے بخشا نہیں ہے. کوئی کوے کی عبادت کر رہا ہے. کیوں؟ اس میں سے یعنی ان کے معبودان میں سے ایک دیوتا کا نام ہے شنی، یعنی وہ اس کی سواری ہے. کوا اس کی سواری ہے. وہ جہاں کہیں بھی جانا چاہتا ہے تو کوے پر سوار ہو کر جاتا ہے. اگر کوے کو ناراض کریں گے تو وہ جو شنی بھگوان ہے ہمارے گھروں پر وہ شنی نازل کرے گا، وہ دلندراگی نازل کرے گا. اس عقیدے سے کوے تک کو لوگ بخشے نہیں ہیں. یہ کیا اسلام ہے؟ نہیں ہے. اور یہی عقیدہ آج مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے. کیا عقیدہ؟ کہ گھر کے اوپر کوا بیٹھ کر پکارے تو گھر میں مہمان آنے کی دلیل ہے. گھر کے اوپر کوا بیٹھ کر اگر وہ بیت الخلا کر دیتا ہے، اپنی گندگی پھینک دیتا ہے، تو اس کی گندگی میں اس کی نحوست، اس کی جو بھی شنی ہے اپنے گھر میں نازل ہوتی ہے. کیا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے؟ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اگر اس طرح کا عقیدہ لے کر جی رہے ہیں تو آپ نے لا الہ الا اللہ کا حق ادا ہی نہیں کیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو غور کرنے کی بات ہے. لہذا ارکان، اللہ کو ایکسپٹ کرنا اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں سب کا ریجیکٹ کرنا، سب کو انکار کرنا، یہ اس کے ارکان ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہے. تو کلمے کا معنی و مطلب آپ کے سامنے بیان کرنے کے بعد اس کے ارکان بھی بیان کر دیے گئے. لا الہ الا اللہ کے ارکان 2 ہیں، ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. اب تیسرا قدم ہمارا کیا ہے؟ اس کا فائدہ. انسان فائدہ مند کب ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کو فائدہ کب ملے گا؟ لا الہ الا اللہ تو بول رہا ہے لیکن اس کو فائدہ نہیں مل رہا ہے. اس کا فائدہ انسان کو 2 چیزوں پر ملتا ہے. ایک ہے لا الہ الا اللہ سے متعلق پوری مکمل جانکاری حاصل کرے، علم حاصل کرے. اب ایک آدمی ہے، کوئی کاروبار کر رہا ہے، اس کاروبار سے متعلق اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو کیا وہ اچھا تاجر بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے،
اس کے لیے کچھ ایگزام ہے، وہ ایگزام لکھنے کے لیے جا رہا ہے، جب تک وہ کوشچن پیپر سے متعلق علم حاصل نہ کر لے، کیا وہ کوشچن پیپر حل کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی جب تک لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہ کر لے، تب تک لا الہ الا اللہ کا ذرہ فائدہ بھی اس کو پہنچنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہ فائدہ اسی وقت ملے گا جب اس سے متعلق علم ہمیں مل جائے۔ اور دوسری چیز، کب انسان کو لا الہ الا اللہ کا فائدہ ملے گا؟ جو علم اس نے لا الہ الا اللہ سے متعلق حاصل کیا ہے، اس کے اوپر عمل کرے، اس کے اوپر عمل کرنے سے اسے فائدہ ملتا ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کی سینکڑوں آیتیں ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے ایمان کے بعد عمل صالح کا ذکر فرمایا ہے۔ ان آیتوں کو اگر بالتفصیل آپ کے سامنے بیان کیا جائے تو ہمارے لیے یہ وقت بہت کم پڑ جائے گا۔ اتنی آیتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ایمان کے بعد عمل صالح کریں۔ معلوم یہ ہوا لا الہ الا اللہ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس سے متعلق صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے علم کے مطابق انسان کی زندگی عملی بن جائے، تب اس کو فائدہ ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا فائدہ اسی وقت ملتا ہے اس کو، جیسے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 3، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ، جو شخص اللہ رب العالمین کے علاوہ، جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ ہی ہے جو کچھ ہے، اور پھر اس کے بعد وہ اس بات کا بھی انکار کرتا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سارے کے سارے باطل ہیں، ساروں کا وہ انکار کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا رہے ہیں۔ کیا خوشخبری سنا رہے ہیں؟ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ یوم القیامہ، کہ اس بندے کا مال، اس کی جان، اس کی عزت و آبرو سب محفوظ ہو جائیں گی، یہاں تک کہ اس کا حساب و کتاب بھی اللہ کے ذمے ہے، اس کا حساب و کتاب بھی اللہ کے حوالے ہے۔ کون شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، معبودان باطلہ کا انکار کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوا انسان علم حاصل کرنے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی ہونا چاہیے۔ اگر انسان صرف ایکسپٹ کر رہا ہے اللہ رب العالمین کو اور انکار نہیں کر رہا ہے تو تب بھی اس کو فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 250 میں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، جو شخص طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے، جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے طاغوت میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مفسرین نے ان قبروں کو، ان مزارات کو بھی طاغوت میں شمار کیا ہے، جس کے سامنے مسلمان جا کر پیشانیاں رگڑتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکائی جا سکتی ہے، اللہ کا وہ حق ہے کہ انسان اس کے سامنے سجدہ کرے، تو اللہ کا حق اٹھا کر مزاروں، قبروں والوں کو، آستانوں والوں کو، درگاہوں والوں کو انسان تقسیم کرتا ہے، تو پھر یہ طاغوت ہے، یہ طاغوت ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس نے طاغوت کا کلی طور پر انکار کیا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر جس نے ایمان لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہو، مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہو۔ تو کتنی جامع بات بیان کی جا رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا انسان کو لا الہ الا اللہ کا فائدہ اسی وقت ملتا ہے جب وہ علم حاصل کرے اس سے متعلق، اور نمبر 2 اس کے متعلق عمل کرے، تب جا کر اسے یہ چیز ملتی ہے۔ اب آئیے ہمارے موضوع کا ایک آخری قدم ہے، آخری پہلو ہے، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے شروط، اس کے کنڈیشنز کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں؟ کیا آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہہ لے تو مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں میرے بھائیو، اس کے چند شروط بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلی شرط ہے علم، اس سے متعلق علم حاصل کرنا، جیسا کہ فائدے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق جب تک علم حاصل نہیں کریں گے وہ آپ کا کلمہ مکمل ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ،
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اچھی طرح جان لو، اچھی طرح یقین کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین خصوصی طور پر اپنے نبی کو یہ پیغام دے رہا ہے، اور ایسے ہی ساری امت کو یہ پیغام سے نوازا گیا ہے۔ لہذا امت کے ہر فرد کو یہ حکم دیا جاتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اس بات سے متعلق اچھا علم حاصل کر لو اور اس پر مضبوطی کے ساتھ یقین رکھ لو۔ تو میرے بھائیوں، پہلی شرط ہے علم، تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ سے متعلق معلومات حاصل کر لیں۔ مختصر وقت میں اس کے اوپر میں تفصیلی گفتگو نہیں کر سکتا، لہذا معذرت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ یقین ہے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ آدمی لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہا ہے، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ بھی ہے اور اللہ کے علاوہ دوسرے بھی ہوں گے، کہیں نہ کہیں، کیونکہ وہ اٹھنا بیٹھنا اس کا جو کچھ ہو رہا ہے، وہ جس طرح کی زندگی میں، جس معاشرے میں وہ سانس لے رہا ہے، اس کے ارد گرد سارے کے سارے انہی بندروں کووں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، تو اس کا اثر اس میں بھی تو آئے گا۔ تو وہ ایسا سوچ رہا ہے۔ ایک نوجوان نے یہاں تک سوال کیا، اللہ اسے مکمل ہدایت سے نوازے، کہ جو گنیش کی پوجا ہوتی ہے، گنیش کی یعنی ونائک چوتھی کے موقع پر جو گنیش کی پوجا ہوتی ہے، اس نے یہ کہا کہ شاید کیا معلوم، نہ تم نے اللہ کو دیکھا ہے نہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، اللہ ہو سکتا ہے اسی چہرے میں ہو، نعوذ باللہ، گنیش کے چہرے میں وہ اللہ کو بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ کیا معلوم کہ آپ بھی دیکھے نہیں ہیں، میں بھی دیکھا نہیں ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین اس چہرے میں ہو۔ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کا عقیدہ کیسے بنتا جا رہا ہے، اور ایسے ہی بہت سارے نوجوان آپ کو ملیں گے، بہت سارے لوگ، بہت سارے نام نہاد مسلمان ملیں گے جو کلمہ تو پڑھتے ہوں گے، لیکن کلمے کا معنی و مطلب انہیں صحیح طور پر معلوم ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ دیکھتے نہیں ہیں، خواتین ہماری برقعے پہن کر قطار میں کھڑی ہوئی ہیں مندر کی گھنٹیاں بجانے کے لیے، اپنے ہاتھ میں پوجا پاٹ کی تھالیاں لیے کھڑی ہیں۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول کرے گا، اگر اللہ نہیں ہے، صرف اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ہے، تو مندر بھی جائیں گے، وہ اگر ریجیکٹ ہو جائے تو یہ تو قبول ہو جائے۔ ہماری خواتین اس طرح کی مندروں میں جا کر اولادیں مانگ رہی ہیں، اس طرح کی مندروں میں جا کر شوہر کی روزی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں، تو ایسی عورتوں کو کون سمجھائے گا؟ ایسی عورتوں کو اس بات کی ضرورت ہے وہ زندگی کے اندر اپنے جو کچھ محنت کش کام ہیں ان سب کو بالائے طاق رکھے، اور سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کا مفہوم جانے، لا الہ الا اللہ کا معنی جانے۔ تو دوسری شرط ہے یقین۔ آدمی کو یقین کے ساتھ، مکمل بھروسے کے ساتھ کلمہ پڑھنا چاہیے، اس کے یقین میں کسی قسم کا تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ اخلاص، یعنی وہ کلمہ جو پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ جو پڑھ رہا ہے، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اخلاص کا جو اپوزٹ ملتا ہے وہ شرک ہے، وہ کسی بھی قسم سے شرک کے کام میں مبتلا نہ ہو تو وہ اخلاص پر کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اب ہمارے مسلمان بھائی دیکھیں، مسلمان بھائی بہنوں کا حال کیا ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، اس کے علاوہ شرک میں مبتلا ہیں، کلمے کی جو شرط لگائی گئی اخلاص نظر نہیں آ رہا ہے، شرک میں مبتلا ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ بندوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ جانوروں میں تقسیم کر رہے ہیں۔ میں اپنوں کی بات کر رہا ہوں، غیروں کا میں کیا آپ کے سامنے دکھڑا سناؤں؟ یہ اپنوں کا معاملہ ہے، اپنے اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ والے کام کر رہے ہیں، ذبیحہ اللہ کے لیے، جانور اللہ کے لیے، نظر و نیازیں اللہ کے لیے، اور جو کچھ دعائیں ہیں اللہ کے لیے، سجدے اللہ کے لیے، نمازیں اللہ کے لیے۔ لیکن ہمارا یہ نام نہاد مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود کے مصداق بن کر وہ اپنی ساری عبادتیں اللہ کے علاوہ دوسروں کو تقسیم کر رہا ہے، تو کیا مسلمان کہلائے گا؟ نہیں۔ اخلاص بھی لا الہ الا اللہ کی ایک تیسری شرط ہے۔ اور چوتھی شرط ہے محبت۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اللہ سے محبت ہونا چاہیے۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ سے محبت نہیں ہے تو اس کا کلمہ مکمل نہیں ہے۔ یہ شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ سے محبت کب ہوگی؟
جب اللہ کے بتائے ہوئے باتوں پر ہم عمل کریں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پر اپنی زندگی کو نچھاور کریں گے، تو تب جا کر اللہ سے محبت ہوگی۔ تو یہ چوتھی شرط ہے محبت۔ اور اسی طرح ایک شرط یہ بیان کی گئی کہ تابعداری، اللہ نے جو کچھ بیان کیا بلا چوں و چرا اس پر عمل کر لے، یہی تابعداری ہے، اللہ کے احکام کو ماننا ہے۔ اب ہمارے بعض مسلمان بھائی قرآن کی آیتوں پر ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کہا، اللہ نے ویسا کیوں کہا، اللہ نے ایسا کہنا تھا، اللہ کو ایسا کرنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ، یہ آپ کے سوالات آپ کو اسلام سے نکال سکتے ہیں میرے یاروں۔ آپ غور کرو، ایک مسلمان نوجوان نے میراث کے مسئلے میں یہ کہا تھا کہ وہ بڑا لڑکا تھا گھر کا اور اس کی ماں سے وہ بڑا چاہنے والا تھا، ماں اس سے زیادہ محبت کرتی تھی، ماں اس کے پاس رہتی تھی، باپ کا انتقال ہو گیا تو باپ کے مال میں سے ماں نے بڑے بیٹے کو زیادہ دینے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن چھوٹا بیٹا جو ناانصافی کا شکار ہو رہا تھا، جب اس نے آواز اٹھائی تو بڑے بھائی نے ہمارے سامنے یہ جملہ کہا کہ میں ماں باپ کی زیادہ خدمت کر رہا تھا اور ماں میرے پاس رہتی ہے تو میں زیادہ حقدار بنوں گا۔ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت بیان کی گئی، قرآن کی آیت، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، کسی اور کی کوئی بات نہیں، قرآن کی آیت اس کے سامنے بیان کی گئی کہ مرد کو، لڑکے کو اتنے حصے ملیں گے، لڑکی کو ایک حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ جب بیان کی گئی تو اس نوجوان نے یہاں تک کہہ گیا، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا غلط کیسا بیان کرتا مولانا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسا غلط کیسے بیان کر سکتا؟ گویا کہ اس کی عقل قرآن سے بھی زیادہ اسے نظر آنے لگی، لہذا وہ یہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں غلط کیسا بیان کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والا ہے، میں میرے ماں کا زیادہ خیال کرنے والا ہوں، تو میرے لیے غلط انصاف والا یعنی غیر انصاف والا فیصلہ اللہ قرآن میں کیسا سناتا؟ تو آج یہ ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ علم حاصل کریں، یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور اس میں اخلاص کو قائم رکھیں اور محبت کو قائم رکھیں اور تابعداری کو لازم پکڑیں، اللہ نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر لیں اور جس سے منع کیا اس سے رک جائیں، یہ تابعداری ہے میرے پیاروں۔ اور اسی طرح ایک شرط ہے نفی، جیسا کہ نفی سے متعلق پیچھے گفتگو ہو چکی ہے، لہذا یہ جو شروط ہیں کلمے کے شروط ہیں، ان شروط کو سمجھ کر اگر ہم ان ارکان پر عمل کریں گے، اس معنی کو اپنی زندگی میں ڈھالیں گے، تب جا کر لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہمیں ملے گا، ورنہ لا الہ الا اللہ کا فائدہ ہمیں ذرہ برابر بھی نہیں ملے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کی، ہمارے غلط نظریات کی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اللہ ہمیں منہج سلف کو لازم پکڑنے والا بنائے، اللہ تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، خادمین حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کی سرزمینوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہم میں جو بیمار ہیں اللہ شفاء کاملہ عاجلہ اور دائمہ عطا فرمائے، جو قرضوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گھیرے ہوئے ہیں اللہ ان تمام چیزوں سے انہیں نجات عطا فرمائے اور خوشحال زندگی نصیب فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ اولاد کو والدین کے حق میں مطیع و فرمانبردار بنائے اور والدین کو اولاد کے حق میں انصاف کرنے والا بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہیں اللہ انہیں جلد از جلد نیک و صالح، صحیح سالم، تندرست اولاد عطا فرمائے، اولاد جیسی نعمت سے انہیں بھی مالا مال فرمائے، اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، مزید نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ توحید پر ثابت قدم رکھے، جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ۔